العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ ابھی چل رہا تھا۔ عقائد کے تفصیلی بیان کے بعد اعمال کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس میں اب جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا جو ریگولر دیکھنے والے وہ جانتے ہیں کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ پچھلے پروگرام میں جو ہمارا اس ٹاپک کے تحت جو ہمارا ایک پہلو پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا حکم فرمانے کا، یعنی نیکی کا حکم کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، چاہے ہم خود مکمل طور پہ نیک نہ بن سکیں، اور برائی سے روکنے کا حکم دیا چاہے ہم خود برائی سے نہ بچ سکیں۔ اور تو اس پر ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بعض اوقات ایک شخص ہے وہ خود بے عمل ہے، ٹھیک ہے، وہ بے عملی اس کی غلط ہے، لیکن اس کو تبلیغ دین کا حق حاصل ہے، اس حدیث کی روشنی میں حاصل ہے، تو تھرڈ پرسن جو ہے وہ بعض اوقات اس کو شرمندہ یا اور نچلے لیول کے لفظ یعنی ذلیل کرنا، آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں کہ وہ ذلیل کر دیتا ہے اس کو بھری محفل کے اندر۔ اگر وہ شخص تبلیغ کر رہا ہے تو پھر اس کو کرنے تو دیں، پھر آپ اس کو احسن انداز سے سمجھائیں کہ بھئی دیکھو آپ یہ کر رہے ہو، اگر آپ خود عمل کر لو تو زیادہ آپ کی زبان میں تاثیر آئے گی، لیکن یہ شریعت نے ابھی حدیث خود اجازت دے رہی ہے کہ تم چاہے مکمل نیک نہ بن سکو، نیکی کا حکم کرو۔ تو ہمیں کہاں اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ پہلے تم مکمل نیک بنو پھر نیکی کا حکم کرو؟ جب مکلف نہیں بنایا تو آپ کیوں اس کو زد و کوب کر رہے ہیں، کیوں اس کو تبلیغ دین سے روک رہے ہیں؟ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے بعض اوقات سامنے والا شرمندہ ہو کر ذلت محسوس کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے تبلیغ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ خصوصاً خواتین میں زیادہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خاتون ہے مثال کے طور پہ، فلمیں دیکھ رہی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اب وہ تبلیغ دین کرنے لگیں تو یہ عورتیں ایک دوسرے سے، لو خود تو ڈرامے دیکھتی ہے، ہمیں آ کے بڑی تبلیغ کر رہی ہے، تو سامنے بھی بول دیتی ہیں۔ وہ عورتوں کو تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زبان کو قابو میں کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو کوئی بہنیں دیکھ رہی ہو تو ناراض بھی نہ ہو کہ یہ بہرحال عورتیں بڑی بے باک ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر طنز کرنے میں، دوسرے کی گرفت کرنے میں بہت زیادہ، اور مروت بعض اوقات بہت کم ہوتی ہے، تو اس طریقے سے تبلیغ دین کا دروازہ رکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان بعمل رہ کر تبلیغ کرے کہ اس شخص کی زبان میں اللہ تبارک و تعالی بڑی شیرینی روانی تاثیر رکھتا ہے کہ جو تبلیغ دین بعمل ہونے کے بعد کرتا ہے تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن اس بات کا کوئی پیمانہ اور قانون نہیں بنایا گیا کہ پہلے تم مکمل نیک بنو، پہلے مکمل برائی سے بچو تبھی تبلیغ دین کرو۔ جب اللہ کے نبی اجازت دے رہے ہیں تو آپ اور میں روکنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اس لیے تبلیغ دین کرنی چاہیے، تبلیغ دین ہوگی، ہر شخص نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے روکے گا، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں یہ برا ہے کہ انسان نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اور خود بے عملی پر مصر رہے، اس کو برا نہ سمجھے۔ جیسے ایک شخص سے گالیاں بک رہا ہے، دوسروں کو کہتا ہے گالی مت بکو، اچھی بات ہے، یہ تلقین کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اس سے کہا جاتا ہے خود ہنس پڑتا ہے، چھوڑو یار، دوسروں کو روکیں گے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ کو کیوں نہیں ندامت ہے، شرمندگی کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں احساس جرم ہے کہ یہ جو ہونا چاہیے، جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تبلیغ کی اجازت دے دی ہے، وہ اسی لیے کہ احساس جرم پیدا ہو۔ میں نیکی کا حکم کر رہا ہوں، خود نہیں بچ رہا، میں برائی سے روک رہا ہوں، خود نہیں بچ پا رہا، تو احساس پیدا ہوگا، اور یہ احساس ندامت اسے عمل کی طرف لائے گا۔ اب اگر کوئی اتنا ڈھیڑ بن جائے کہ اسے جتنا مرضی سمجھاؤ وہ نہیں رکو، ہم نہیں کریں گے بھائی، لیکن دوسروں کو تبلیغ کریں گے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد چند حدیث کریمہ میں وہ عرض کرتا ہوں جس میں تبلیغ دین کی ضرورت اور اہمیت کو ایک اور انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ آپ سماعت فرمائیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ ایک شخص اگر تبلیغ دین کرنا چاہتا ہے تو اسے کن کن لوازمات کی ضرورت پڑتی ہے، کیا کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو اختیار کرے اور پھر تبلیغ دین کرے۔ اس سے پہلے ذرا چند حدیثیں کہ تبلیغ دین کیوں ضروری ہے اور نہ کرنے میں کیا نقصانات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن انداز سے ان کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ چنانچہ بخاری کی روایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حدود کے منکر اور اس میں پڑھنے والے اس قوم کی طرح ہیں
کہ جنہوں نے قرع اندازی کی اور بعض کشتی کے اوپر والے حصے میں اور بعض نچلے والے حصے میں سوار ہو گئے. یعنی دو قسم کے گروپ، بعض برائی کرنے والے اور بعض اچھے نیک تھے. انہوں نے مثلا قرع اندازی کی اور ایک کشتی تھی جس کے 2 منزلیں تھیں، قرع اندازی کر کے کچھ اوپر چلے گئے، کچھ نیچے آ گئے. نچلے حصے والے طلب پانی کے لیے اوپر والے حصے میں جاتے ہیں، یعنی وہ پانی طلب کرتے ہیں. پھر نچلے درجے والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک سوراخ کر لیں اور نیچے سے سمندر دریا سے پانی لے لیں اور اوپر والوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں. سرکار فرماتے ہیں پس اگر اوپر والے ان کو یہ ارادہ پورا کرنے دیں گے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کا ہاتھ روک دیں گے تو سب کے سب نجات پا جائیں گے. تو بڑے پیارے اور احسن انداز سے سرکار نے سمجھا دیا کہ اگر ہم تبلیغ دین نہیں روکیں گے اور تبلیغ دین نہیں کریں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، تو ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ یہ برائی کی آگ ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں لے گی، ہماری نسلوں کو لے لے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ لے، لیکن ہمیں تو آج سے 20 سال بعد 25 سال بعد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سب تبلیغ دین کو ترک کر دیں تو کل اس معاشرے کے منفی اثرات ہمارے بچوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی کوئی ہیروئن چی پیدا ہو سکتا ہے، معاذ اللہ کوئی گستاخ رسول پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے گھر میں بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب جو اعلانیہ کرے اور جرأت مندی کے ساتھ ہنستے ہوئے گناہ کرے ایسا شخص پیدا ہو سکتا ہے. لہذا تبلیغ دین کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو اس کے اثرات ہم تک بھی پہنچیں گے. جو برائی کر رہے ہیں وہ بھی ہلاک ہوں گے اور ہم بھی ہلاک ہو سکتے ہیں. تو اس لیے سرکار نے ایک بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ اگر نچلی منزل والوں کو آپ سوراخ کرنے دیں کہ وہ دریا سے پانی نکال لیں تو لازم بات ہے کہ کشتی میں پانی آئے گا اور کشتی ڈوبے گی، نہ اوپر والے رہیں گے نہ نیچے والے رہیں گے. اس لیے اوپر والوں کو اگر اپنی بقا چاہیے تو نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے روکیں. تو اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ اب خاندان میں ایک شخص ہے، نمازی ہے، علم دین بھی اس کے پاس ہے، وہ کہتا ہے جی چھوڑو میں کیوں سمجھاؤں خاندان والوں کو، مانے نہیں مانے، میں تو نماز پڑھتا ہوں. تو ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، لیکن جو آپ کے خاندان کے دیگر افراد ہیں ایک نہ ایک دن ان کی برائی کا اثر آپ تک بھی آئے گا. لہذا تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ورنہ انسان نقصان کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں لازماً نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا پڑے گا. اس کا فریضہ سر انجام دینا ہوگا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنا عذاب نازل فرما دے. پھر تم اس کو پکارتے رہو گے لیکن تمہاری دعا مقبول نہیں ہوگی. یہ ترمذی کی روایت ہے. گویا کہ نیکی کے حکم کو چھوڑ دینا، برائی سے روکنے کو ترک کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب مسلمانوں نے یہ منصب چھوڑا، جس گھر میں یہ ختم ہوا وہ گھر تباہ ہوا، جس محلے میں یہ چیز ختم ہوئی وہ محلہ تباہ ہو گیا، جس شہر اور ملک میں یہ چیز ختم ہو گئی ان کے حالات بدل گئی، کہ دین سے لوگ دور ہو گئے، برائیاں عام ہو گئیں. تبلیغ دین بہت ضروری ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے بات سمجھائی کہ پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب مسلط کرے گا. تو ہمارے یہاں دیکھ ہی لیے گیا ہر گھر کے اندر تنگ دستی، بے برکتی، پریشانی، لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں اور طلاقیں کتنی کثرت سے ہو رہی ہیں. ساری بے برکتی جو ہے اس میں اور بہت سے امور بھی کار فرما ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا عمل دخل نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنے کو ترک کر دینا اس کا بھی ہے. ایک بڑی طویل روایت ہے اور سیاہ ستہ کی روایت ہے، ابو داؤد وغیرہ نے اس کو روایت کیا، ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کمزوری کا آغاز اس طرح ہوا کہ ایک آدمی دوسرے سے ملاقات کرتے وقت کہتا تھا اے فلاں اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور جو تو یہ برے عمل کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے کیونکہ یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. یہ تو اچھی بات تھی دیکھیں سرکار نے بیان فرمایا، لیکن کمزوری کا آغاز اب کیسے ہو؟ آگے بیان فرماتے ہیں پھر دوسرے دن اسے اسی حالت میں پاتا لیکن اسے ہم نوالا و ہم پیالہ ہونے کی وجہ سے نہ روکتا تھا. یعنی دوست تھا تو ایک دن تو روک دیا، دوسرے دن یار چھوڑو اب بار بار کیا پیچھے لگے، کھا رہے پی رہے، ہنسی مذاق ٹھٹا ہو رہا ہے،
یعنی ایک دن گویا کہ کیفیت طاری ہوئی، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، کبھی بڑا جوش ہے، آج تو میں ضرور نیکی کا حکم کروں گا، کر دیا، دوسرے دن ٹھنڈے پڑ گئے اور برائی دیکھ رہے، چھوڑو یار اب کون روکے، خود بھی برائی میں لگ گئے۔ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جیسے کسی کو روکا، یار گانا نہ سنو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، لیکن اب خود اندر خواہش بیدار ہو رہی، یار سننا چاہیے وہ، اب سوچتے یار میں نے اس کو کل تو منع کیا، اب کیا کروں، چھوڑو، تو پھر وہ سننا شروع ہو گئے، اور پھر جب خود سننا شروع ہو گئے تو شرمندگی کی وجہ سے پھر دوسرے کو کبھی روک نہیں سکتے۔ تو اسی طرح ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کمزوری کا آغاز اسی طرح ہوا کہ ایک دن تو گویا کہ کسی کو بہت روک رہے ہیں، اور دوسرے دن انہی کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ان کو نہیں روک رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا جب انہوں نے یہ حرکت شروع کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل ایک جیسے کر دیے، یعنی جیسے گناہ کرنے والے کا دل غافل تھا، اللہ تعالی نے اس کا دل بھی غافل کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو برے لوگوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتا رہے گا، یہ پہلے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ خود بچتا تھا، گناہ سے دور رہتا تھا، تو شروع میں کراہت محسوس ہوگی، نہیں یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر مسلسل بیٹھے گا، آہستہ آہستہ اس کا دل بھی انہی کی طرح ہو جائے گا کہ پھر برائی میں مزہ آئے گا، اور نیکی سے اکتاہٹ ہوگی، بوریت پیدا ہوگی، مزہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک جیسے کر دیے، تو پھر وہ لوگ بھی برائی میں مشغول ہو گئے اور کمزوری پیدا ہوئی۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے انکار کرنے والوں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ نافرمان اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ وہ اس برے کام سے جسے وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، تو ان کا عمل بہت ہی برا تھا۔ تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجا کیا ہی برا ہے۔ سرکار نے مطلب یہ آیت کا مفہوم گویا کہ بیان فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم تمہیں لازماً نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا پڑے گا، اس کا فریضہ سر انجام دینا ہوگا۔ پھر فرمایا تمہیں ظالم کا ہاتھ روکنا ہوگا، اسے حق بات پر آمادہ کرنا ہوگا، اور اسے حق پر کاربند رکھنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دے گا اور پھر تمہیں اپنی رحمت سے محروم فرما دے گا، جس طرح ان بنی اسرائیل کو محروم کیا کہ جنہوں نے دوسروں کو تبلیغ دین سے نہیں روکا تھا۔ تو یہ داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اس کا خلاصہ پھر یہ نکلا کہ اگر ہم برائی کو کم از کم دیکھ کر دل میں برا جانیں اور کسی کے ساتھ برائی میں تعاون نہ کریں تو برکت حاصل پھر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم برائی سے نہیں روکتے اور کسی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ہمارا دل بھی اس برائی پر مطمئن ہو جائے گا، بلکہ مزہ پیدا ہوگا، اور ہم بھی اس برائی میں تعاون کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ برائی، میرے ساتھ مل کر برائی کرے، ایک دوسرے سے تعاون ہوگا۔ اور یہ باعث ہلاکت ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے جب یہ عمل کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر عذاب نازل ہوئے، انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ان پہ لعنت ہوئی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہم بھی ایسا کریں گے تو بہت ہی زیادہ نقصان کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں پڑ گئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اب ان علماء نے کیا کیا؟ پھر ان کے علماء بھی ان کے ہم مجلس ہو گئے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل بھی ایک جیسے کر دیے، اور ان کی نافرمانیوں اور حد سے تجاوز کرنے کے سبب حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی گئی۔ یہ فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا ذاتی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ تمہیں ان کو حق پر آمادہ کرنا ہوگا، یعنی جو برائی کرنے والے ان کو حق کی طرف بلانا ہوگا۔ تو دیکھیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک عالم دین، ایک نیک پرہیزگار نمازی، کہ اگر وہی براؤں کے ساتھ بیٹھ کر برائی کرے گا، وہی ان کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹا غلط کام کرے گا، تو پھر لازم سی بات ہے کہ دوسرے تو ان کو زیادہ حوصلہ افزائی ان کی ہوگی، زیادہ وہ برائی پر دلیر ہوں گے۔ اس لیے یہ تو ایک غیر منصفانہ سے تقسیم ہے بہرحال جو عوام کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی داڑھی والے کو عمل کرنا چاہیے، بغیر داڑھی والے کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں، عمل کا مکلف تو دونوں ہیں، لیکن داڑھی والے کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایک بالفرض آپ ایک مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہی وہاں بیٹھ کر جھوٹ بولیں، آپ ہی گاہک کو الٹی چھری سے ذبح کر رہے ہوں، تو لازم بات ہے کہ اس پوری مارکیٹ پر کتنا برا اثر قائم ہوگا۔ یار داڑھی رکھ کے دیکھو جھوٹ بولتے ہیں، داڑھی رکھ کے
مطلب خیانت کر رہے ہیں، داڑھی رکھ کر گاہکوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ زیادہ برا ہے۔ تو اس لیے لیکن اس کی بھی بعض لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں ایسے ایسے مجھے اپنی زندگی میں لوگ ملے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی باعمل بنائے، میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، کہ ایسے ایسے لوگ ملے ہیں کہ سود لے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، لوگوں کو کہ ظلم سے مال کو دبایا ہوا ہے، اور کہاں جا رہے ہیں جی؟ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو حاجی صاحب پہلے یہاں تو دیکھ لیجئے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنا ظلم و ستم، خیانت، دھوکہ دہی، اور پھر آپ عمرہ کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ یعنی ایک شخص نے مجھے فون کر کے کہا کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے تقریباً پتہ نہیں مجھے 20 لاکھ روپے غالباً قرضہ دیا، جس کو میں سودی وعدے پر اس کو ادا کرتے کرتے اب میں نے تقریباً 40-45 لاکھ روپے ادا کر چکا ہوں، اس کے باوجود ابھی تک قرضہ مجھ پر باقی ہے۔ اور میں جب جا کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی باقی معاف کر دو، تو نہیں کرتے ہیں، بلکہ آدمی میرے گھر پہ بھیج کے دھمکے دلواتے ہیں۔ اور ابھی وہ صاحب کہاں گئے ہوئے ہیں جی؟ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب منطق ہے ہماری کہ شاید حرمین طیبین جانے کے بعد سوچتے ہیں کہ چلو جتنے مرضی وہاں گناہ کیے وہاں جا کے بخشواؤ، اور پھر جا کے پھر شروع ہو جاؤ۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہوا اور وہاں کی حاضری ہی نامقبول ہو گئی، گناہ بخشے ہی نہیں گئے، تو پھر تو اس لیے یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک تو عوام کی طرف سے کہ وہ یہ کہہ جی داڑھی والا عمل کرے، عالم عمل کرے، امام والا عمل کرے، ہم نہ کرے، کوئی بات نہیں، غلط، دونوں مکلف بنائے گئے ہیں۔ ہاں خود پھر ایک عالم دین ہے، ایک مفتی ہے، ایک تبلیغ دین کرنے والا ہے، ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی برائی کر کے دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، وہ چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو، ہمیں مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ ہمارے اس عمل کو دلیل بنائیں گے اور پھر وہ گناہوں میں دلیر ہو جائیں گے۔ اعلانیہ گناہ کبھی بھی، پوشیدہ گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اعلانیہ تو بالکل گناہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک روایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا تھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام جو ہے وہ اپنے گناہوں کے لیے بعض اوقات فوراً کسی ایسے شخص کے عمل کو دلیل بناتے ہیں، تو جب وہ اعلانیہ خطائیں کرنے لگا تو لوگوں نے اس کے عمل کو دلیل بنا لیا، وہ بھی تو کرتا ہے، وہ بھی تو ایسا کرتا ہے، تو لوگوں میں وہ برائیاں عام ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس شخص کو ندامت ہوئی، احساس جرم پیدا ہوا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پہ وحی نازل فرمائی تو اس کو جا کر کہو کہ تیری توبہ تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن تیری وجہ سے جو اتنے سارے لوگ گناہگار ہوئے ان کی توبہ کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے ان باتوں پہ غور و تفکر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنے کے بارے میں بیان چل رہا تھا، اور جو ہمارے ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے ہم نے اس پروگرام میں مکمل عقائد کا بیان کیا، جن کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر اپنے عقیدے کی اصلاح اور درستگی کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ سب سے پہلے عصر کی قسم یاد فرمانے کے بعد انسان کے خسارے کو بیان فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو خسارے سے آزاد قرار دیا جنہوں نے اپنے عقائد کو درست کر لیا، نیک اعمال نہ صرف خود اپنی ذات کے لیے اختیار کیے بلکہ دوسروں کی بھی فکر کی، اور ان کی نیکی کے کاموں میں تعاون کرتے ہوئے ان کو برائی سے دور رکھنے کے سلسلے میں تعاون کرتے ہوئے ان کی آخرت کی بہتری کا سامان بھی کرتے رہے۔ تو الا الذین آمنوا سے اشارہ ہے عقائد کی درستگی کی طرف کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پھر عمل کی بات فرمائی وعملوا الصالحات، تو لہٰذا نیک اعمال کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، وہ نیک اعمال کہ جو یا تو فعل قلب سے تعلق رکھتے ہیں یا جسم کے ظاہری اعضاء سے ان کا تعلق ہے، اس سے وہ فعل صدور پذیر ہوتا ہے، یعنی ظاہری اعمال اور باطنی اعمال و افعال، اور ان میں اچھے بھی شامل ہیں برے بھی ہیں، کیونکہ اچھے کا اختیار کرنا اچھا ہے اور برے کو چھوڑ دینا اچھا ہے۔ جس طرح اچھے کو چھوڑنا برا ہے، اسی طرح برے کو اختیار کرنا بھی برا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے گناہوں کی معرفت حاصل کریں، نیک اعمال کی صحیح معرفت حاصل کریں، پہچان حاصل کریں،
اس کے بعد پھر نیک اعمال کو اختیار کریں اور اس معرفت کی برکت سے گناہوں سے بچنا اپنے لیے آسان سے آسان تر کر لیں۔ تو مختلف نیک اعمال و افعال کا تذکرہ کرتے ہوئے اب جو پچھلے چند پروگرامز میں آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، ہم نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اس کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، اور ہم نے آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، اور فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور پھر احادیث کریمہ میں اس کے فضائل وغیرہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اس کے وجوب کو ذکر کیا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ہماری طرف سے نصیحت کو قبول کر کے کسی برائی کو ترک کر دے گا، اس بات کا یقین ہے، تو پھر تبلیغ دین کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم خاموش رہیں گے تو گناہ کبیرہ مطلب اگر ایک آدھ دفعہ چھوڑا تو گناہ صغیرہ، اور عادت بنا لی تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بھی ہم نے مختلف طریقوں سے آپ تک پہنچایا کہ ہر شخص مبلغ ہے، اسے چاہیے کہ وہ تبلیغ دین کرے، اور یہ نہ سوچے کہ میں پہلے نیک بن جاؤں پھر تبلیغ کروں گا، پہلے میں خود برائی سے مکمل طور پہ بچ جاؤں پھر برائی سے روکوں گا، نہیں، بلکہ نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہ روک سکتے زبان سے کہہ کے روکیں، اور اگر ان دونوں ذرائع سے انسان نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے پہ قدرت نہیں پاتا تو کم از کم دل میں تو اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ قرار دیا گیا ہے کہ سب سے کمزور درجہ انسان کا دل میں کسی برائی کو برا جاننا ہے، یعنی یہ بھی اچھا ہے لیکن ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، غور و تفکر کریں کہ کیا ہم نیکی کا حکم کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں یا نہیں کر رہے، نہیں روک رہے، اور اسی طریقے سے کیا ہم اگر بالفاظ برائی کو روکنے پر اپنے ہاتھ یا زبان سے قادر نہیں تو کم از کم کیا ہم دل میں برا جان رہے ہیں یا نہیں جان رہے۔ ایسا تو نہیں کہ اس سے بھی نچلے درجے میں اتر کر جو مطلب پتہ نہیں اب کون سا درجہ ہوگا کہ اس تیسرے درجے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اضعف الایمان قرار دیتے ہیں، یعنی ایمان کا کمزور ترین درجہ، تو اس کا مطلب اس کے بعد جو درجات ہیں وہ تو پھر بے یقینی کی کیفیات میں چلے جائیں گے اور بہت ہی پست درجہ ہوگا۔ اور وہ درجہ ہمارے بہت سے مسلمانوں نے اختیار کیا کہ وہ برائی کو دیکھ کر برا نہیں جانتے بلکہ خوش ہوتے ہیں، کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہاں تم برائی کرو، اور اس کی برائی کو دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو تماشائی بن کر بعض اوقات جیسے کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم تماشائی بن کر اس کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، بعض اوقات زبان سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بعض اوقات کسی کو رہنمائی باقاعدہ فراہم کرتے ہیں کہ تم اس برائی کو اس طریقے سے کرو۔ تو یہ خود غور کر لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو دیکھ کر اسے فقط دل میں برا جاننے کو ایمان کا کمزور ترین درجہ قرار دیا کہ اس شخص کا ایمان سب سے کمزور ترین ہے، تو بتائیے ان لوگوں کے ایمان کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یقیناً معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم کسی کو کافر نہیں کہہ رہے کہ جو شخص تماشائی بن جائے کسی برائی کا، برائی کی ترغیب دے تو وہ کافر ہو جائے گا، ایسا نہیں کہہ رہے۔ ہاں حلال سمجھ کر اگر کرے گا تو یقیناً اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حرام قطعی کو حلال سمجھ کر کرنا یہ کفر کے درجے تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایک برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے، برائی کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، حوصلہ افزائی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان انتہائی کمزور ترین درجے سے بھی نیچے ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ ایسے اشخاص کے ایمان کو شیطان کسی بھی موقع پر فائدہ اٹھا کر ضائع کر دے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم حکمت اختیار کریں، تبلیغ دین کریں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، اس کے بڑے فائدے ہیں، اور تبلیغ دین نہ کرنے کے بے شمار نقصانات ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور انشاءاللہ آگے بھی عرض کریں گے کہ تبلیغ دین اگر اختیار نہ کیا جائے تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، پچھلی قوموں پہ کیسے اس کے عذابات نازل ہوئے۔ یہاں پر ترغیباً چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ مثال کے طور پر حضرت ابو مسعود عقبہ بن عامر انصاری بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا راستہ بتانے والے کے لیے اس پر عمل پیرا ہونے والے کے برابر ثواب ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اگر ہم نیکی کا حکم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے صرف ایک کو نیکی کا حکم کیا لیکن وہ ایک اچھا مبلغ بن جائے، ایک اچھا تبلیغ دین کرنے والا بن جائے، ہو سکتا ہے اس کا حلقہ احباب آپ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو،
اور وہ کثیر لوگوں کو وہ آپ کی نیکی کی بات بتا دے، تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ پھر کثیر لوگوں تک، ہزارہ لوگوں تک آپ کی یہ بات پہنچے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی کو نیکی کا راستہ اگر کوئی دکھا دیتا ہے تو جتنا اس پر وہ عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب بتانے والے کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ جیسے کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں روزانہ 25 نمازیں پڑھتا ہوں، تو کسی نے کہا حضرت نمازیں تو 5 فرض ہیں، آپ 25 کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 نمازیں تو میں اپنی پڑھتا ہوں، اور 4 لوگوں کو میں نے نمازی بنا دیا ہے، سمجھا کر، پیار سے ترغیب دے کر وہ نمازی بن گئے ہیں، تو اس طرح 20 نمازوں کا ثواب ان کا آتا ہے اور 5 نمازوں کا میرا، اس طرح میری کل 25 نمازیں دن میں ہو جاتی ہیں، یعنی گویا کہ مجھے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے تبلیغ دین کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے اگر اچھی بات کی تبلیغ کی جائے اور اچھے انداز سے کی جائے، اگر لوگ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ خصوصاً جن کو کچھ مجمع حاصل ہو، لوگوں میں وجاہت حاصل ہو، جیسے مثال کے طور پہ مساجد میں ائمہ خطباء ہوتے ہیں، یا میڈیا پر کسی کو موقع مل جاتا ہے کچھ بیان کرنے کا۔ اب ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کی بات لی، وہاں کی بات لی، اور اپنا ٹائم پاس کر لیا اور ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہرحال نیکی، ہم نے ایک اچھی بات کہی، دین کی بات کہی، ثواب اس پر بھی ملے گا، لیکن ہمارا ابھی موضوع بحث ہے ثواب جاریہ، کہ اگر اسی میں کوئی ترغیب عمل اختیار کر لیا جائے، اسی طرح اپنے اس نیکی کی بات کو بیان کرنے کے سلسلے میں کسی کو کچھ نیکی کے کام کی رہنمائی کر دی جائے، تو دیکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ بلا مبالغہ بعض اوقات کروڑوں کی تعداد میں بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان کروڑوں میں سے لاکھوں نہیں تو ہزاروں نے عمل کر لیا تو کئی ہزار کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا، وہ بہت بڑا انعام ہے، اور پھر انسان وہاں پر جانے کے بعد اسی طریقے سے، لیکن اس میں کچھ احتیاطیں بھی ہیں جو انشاءاللہ ہم آپ کو عرض کریں گے۔ جیسے میسیجز کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کثیر لوگوں تک پہنچے گا تو ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا، وہ بعض اوقات ثواب جاریہ نہیں بلکہ گناہ جاریہ ہو جاتا ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بہرحال نیکی کا حکم کریں تو اگر لوگ اس پر عمل پیرا ہوں گے ان کے نام اعمال میں تو ثواب لکھا ہی جائے گا، لیکن چونکہ ان کی ہدایت کا سبب، ان کے نیک اعمال کے ارتکاب کا سبب ہم بنے ہیں بعطائے الہی، تو انشاءاللہ ہمارے نام اعمال میں بھی ان کے عمل کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ ایک اور مسلم کی روایت سماعت فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایت کی طرف بلانے والے کے لیے اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر ثواب ہے، جبکہ ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوتی، اور برائی کی طرف بلانے والے کو اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ہوتا ہے، جبکہ ان کے گناہوں سے بھی کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ ہم سب دیکھنے والے، چاہے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ اس بات کو سوچیں، سماعت فرمائیں، غور و تفکر کریں کہ دونوں پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ دیے، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی۔ بعض اوقات ہم ایک برائی کی بات لوگوں کے درمیان ڈال دیتے ہیں اور ہمیں قباحت کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن وہی بات آگے چلتی جاتی ہے اور پھر ہمارے لیے گناہ جاریہ بن جاتی ہے۔ جیسے فحش لطیفے، مطلب بالفرض کسی نے خود شیطانی ذہن تھا، بیٹھا تھا، ایک برا لطیفہ، برا ترتیب ذہن میں آئی، اس نے کہا چلو دوستوں کو سناؤں گا، مزہ آئے گا، سب ہنسیں گے، خوش ہوں گے، اس نے سنا دیا، دوستوں نے سنا، انہوں نے یاد کر لیا، انہوں نے آگے سنایا اپنے اپنی مجالس اور محافل میں، اور اس طرح اس ایجاد کرنے والے کے لیے گناہ جاریہ ہو گیا۔ اس قسم کی بہت سی ویب سائٹس بھی آپ کو مطلب جو وزٹ کرتے ہیں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس قسم کی ویب سائٹس بھی بنائی جاتی ہیں جن میں اس قسم کا مواد فراہم کر دیا جاتا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ذہن خراب ہوتا ہے، گناہوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ پھر آگے منتقل کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچئے کہ کوئی بھی بات جو گناہ کی ہو اسے ہرگز آگے نہ بھیجیں۔ مثلا اب کسی نے کہا ہے کوئی ویب سائٹ تو بتاؤ، آپ نے کہا فلاں دیکھو، اس میں بڑا مزہ آئے گا آپ کو دیکھنے کا، اگر وہ گناہ سے بھرپور ویب سائٹ ہے بالفرض تو آپ کے لیے گناہ جاریہ ہے۔ کوئی غلط بات آپ نے کہہ دی، آگے پہنچتی چلی گئی تو گناہ جاریہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا کوئی راز تھا، راز چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، کسی کے بھائی، اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم بعض اوقات جان بوجھ کے لوگوں کے درمیان ڈال دیتے ہیں ایسی بات، تو ایک تو ہماری وجہ سے اس کی دل آزاری، پھر جتنا آگے لوگ اس بات کو آگے پہنچاتے رہیں گے
اور اس شخص کی دل آزاریاں ہوتی رہیں گی، اور اپنے مسلمان بھائی کے راز کو، اس کے گناہ کو آگے بیان کرنے کا گناہ ملتا رہے گا، یہ اس پہل کرنے والے شخص کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بیٹھ کر اور بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ میری کون سی گفتگو، میرا کون سا جملہ، میرا کون سا کلمہ، میرا فارورڈ کیا ہوا کون سا میسج میرے لیے عظیم الشان گناہ جاریہ کا سبب بن جائے گا، اور ان لوگوں کے تمام گناہ میرے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، اس طرح کہ ان کے گناہوں میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہونا چاہیے، کاش ہمارا ذہن بن جائے کہ اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہم اچھی مثال بنیں، ہماری گفتگو، ہمارے کلمات، ہمارا سوچنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بنے، اور وہ اس کو اختیار کریں تو ہمارے لیے ثواب جاریہ ہے۔ بری مثال نہیں بننا چاہیے، اپنے ظاہری عمل سے، اپنے کلمات سے، اپنے عادات و اطوار سے برائی کی کوئی علامت، برائی کی کوئی نشانی قائم کرنا یہ کمال نہیں ہے، یہ اپنے لیے بہت بڑا آخرت کا وبال ہے۔ تو ہر ایک کو غور و تفکر کر کے اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم ایسا کر رہے ہیں خدا نخواستہ، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور صرف نیک عمل کو آگے پہنچانا چاہیے۔ اب ضمناً یہ بات آگے تو میں عرض کر دوں، اگر بالفرض کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کی بات آگے کر دی ہے تو اسے، اور اب میں اس گناہ کے سلسلے کو کیسے روکوں، تو یہ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بات نکل گئی تو آپ کس کس کا منہ بند کریں گے، کس کس کو عمل کرنے سے روکیں گے کہ ایسا نہ کرو۔ اب بس صورتحال یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے جس سے بھی ایسا ہوا وہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب نیک اعمال کا تحفہ بھیجتا رہے، گناہوں سے اجتناب کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا رہے کہ جو اس کے عمل کی وجہ سے گناہوں کی طرف مائل ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، اور جتنے بھی نیک عمل کرے ان کو ایصال ثواب کرتا رہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس شخص کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے، ورنہ گناہ جاریہ بہت ہی سخت وبال ہے، اور یہ نام اعمال کو بعض اوقات نیکیوں سے خالی کر دیتا ہے، ایمان کی بربادی کا سبب بنتا ہے، بے برکتی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دوست بے تکلف دوستوں کے درمیان بیٹھ کر، آفس میں بیٹھے ہوں، اسکول میں، کالج میں، کینٹین میں بیٹھے ہیں، یا گلی محلے کے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے زبان کو کنٹرول کریں، اپنے عادات و اطوار کو کنٹرول کریں۔ کوئی بھی ہمارا عمل، کوئی بھی ہمارا قول، کوئی بھی ہمارا فعل بالکل کسی اور کے لیے ترغیب کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اگر بن گیا، لوگ اس پر عمل کریں، ایک نے بھی کیا تو ہمارے لیے وبال ہے، اور اگر خدا نخواستہ آگے سلسلہ چلتا رہا تو وبال در وبال در وبال ہوگا۔ اس لیے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہاتھوں ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سرخ اونٹ کا تذکرہ نبی کریم نے اس لیے فرمایا کہ یہ عربوں کے لیے بڑا مرغوب اور محبوب مال تھا، سرخ رنگ کے جو اونٹ تھے۔ تو ایک سفید اونٹ بھی ہوتے ہیں اور چاکلیٹی کلر کے اونٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن سرخ اونٹ بڑا قیمتی مال تصور کیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پا گیا، نیکی کی طرف آ گیا، برائی سے ترک کرنے کی طرف آ گیا، تو تمہارے لیے سرخ اونٹ حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اس میں بہت ثواب ہے، کیونکہ سرخ اونٹ حاصل کر لو گے، دنیا میں ان سے فائدہ حاصل کر بھی لیا تو ایک نہ ایک دن تو چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی تمہارے ذریعے ہدایت پا گیا تو پھر اس کا ثواب جاریہ جب ہو جاتا ہے انسان کے لیے تو آخرت میں اس کا انعام ملتا ہے، اور وہ انعام عارضی نہیں ہے، دائمی ہے، اور اس انعام اور دنیاوی انعام کے اندر اتنا فرق ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بہت بڑا انعام ہے، اور پھر انسان وہاں پر جانے کے بعد